مہمان خصوصی سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب، نیبس کے ڈائریکٹر، پشتو کے ممتاز ادیب، شاعر، محقق، نقاد پروفیسر انیب خلیل صاحب، آپ سب کو سلام اور محبت۔ یہ ہمارے پشتو میں جو سینئر تھے 20ویں صدی کے، جو اب وفات پا گئے ہیں، ایک تھا ولی محمد طوفان، بہت بڑے شاعر تھے نظم کے، ڈاکٹر صاحب انیب خلیل صاحب نے اس کی زندگی، شخصیت اور فن پر کتاب اردو میں چھپا ہے۔ اور ایک تھا رشید علی دہقان، ایک مشاعرہ تو اس میں طوفان صاحب جو ہے اس نے نظم پیش کی، اور اس کے بعد رشید علی دہقان صاحب کو بلایا تھا۔ دہقان صاحب نے اور کہ جب طوفان گزر گئے تو دہقان کے لیے کیپ میں کیا بچنا، تو جب انیب خلیل صاحب اور بات کرے، پھر ہمارے ذاکر یوسفزئی اور قریب اللہ خان، تو ہمارے لیے کچھ بچا نہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بات کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت کام کیا ہوا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ شیر علی بادشاہ ایک ممتاز دانشور ہے، اس کا کہنا ہے کہ جس انسانی سماج میں سیاسی تحریکیں مدم ہو جاتی ہے تو ادب اس کو پش کر کے اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور جب وہ ادبی تحریکیں مدم پڑ جاتے تو پھر یہ سیاسی اور سماجی تحریکیں جو ہے اس کو پش کرتی۔ تو 20ویں صدی میں ہمارے اصلاح افاغنا اور بعد ازاں خدائی خدمتگار تحریک نے پورے پختون سماج میں ایک انقلاب برپا کیا ہوا ہے۔ تو ادب، جو جدید ادب کی بات ہم کرتے ہیں، تو جدیدیت وہ بھی یہی اسی تاریخ کے مرہون منت ہے۔ اور آج جو ہمارا یہ نسل ہے، ہمارے جو دوست ہے، یہ اسی تحریک کے بدولت ہے، لیکن درمیان میں غالباً 78 میں سور انقلاب آیا افغانستان میں، اور جو کولڈ سر جنگ جو تھا وہ گرم میں تبدیل ہوا، اور دنیا بھر کے عالمی سامراج اور پھر اس خطے کے لوگ وہ جھگڑے میں شروع ہو گئے۔ تو 1980 کے ہر ایک طوفان جو ہے اس کے بعد کچھ تبدیلی بھی آتی ہے۔ تو 1980 کے دہائی میں ہمارے دوست نور الامین یوسفزئی اور ڈاکٹر عباسی یوسفزئی، اس کے بعد ہمارے دوست ڈاکٹر انیب خلیل، یہ لوگ جو ہیں اس دور میں پیدا کیا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی انیب خلیل نے کہ اگر کسی قوم کے اپنے قوم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے ہیں تو اس کے لٹریچر جو ہے اور خصوصاً فکشن جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور ذاکر نے انیب خلیل صاحب کے موضوعاتی حوالے سے بات کی اور تقریباً پورا احاطہ کیا، لیکن انیب خلیل نے پختون قوم کے ماضی، حال کے ساتھ حال اور مستقبل، ان تینوں کو احاطہ کیا ہوا ہے فکشن میں۔ اس نے نور الامین صاحب، اس نے کلچر، اس کو قومی روایات، پھر میں نے جو آپ کو بتایا کہ رد انقلاب اور انقلاب کے حق میں جو وہ کشمکش تھے، اس نے جو تاثر اس سے لیا ہے، پھر ہمارے قومی
جو ضرورت ہے کہ اس طرح پختونوں کے تو اس چیزوں سب کو اس نے فیکشن میں انتہائی جس طرح ڈاکٹر صاحب کے ایبسٹریکٹ علامتی انداز سے بہترین اس کو سمویا ہے. تو ادھر مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی میں ٹیلی ویژن پر یا مختلف کتابیں پڑھتا ہوں تو پختونوں کے قوم کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی دانشوروں کو کوئی بھی معلومات نہیں ہے. تو اصل میں یہ طیب نے بات کی ترجمے کی تو اس میں کچھ ہمارے بھی کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنی کتابیں جو ہے اور اسی طرح جس طرح نور الامین صاحب کے اور یہ ہمارے باسم صاحب نے جو شاعری میں جو کہا ہے اس کو ہم نے دوسری زبانوں میں خصوصاً اردو انگریزی میں ترجمہ نہیں کیا. تو حالانکہ 20ویں صدی کے جو میں نے بات کی بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان میں 3-4 نام جو ہے اس میں حمزہ شینواری، اس میں غنی خان، اس میں امیش خلیل، کلندر مومن، اجمل خٹک. تو یہ لوگ جو ہے ابھرے تھے. اسی طرح 80 کے جو دہائی سے اب ہمارے پاس ڈاکٹر عباسین یوسفزئی ہے، نور الامین یوسفزئی ہے، انیب خلیل ہے، ہمارے کچھ اور بھی دوست ہیں 4-5. تو یہ بہت سارے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہمارے لٹریچر کے اور قوم کے پورے نمائندگی کرتے ہیں ہر حوالے سے. تو نور الامین یوسفزئی جو ہے ایک تو فکشن کے حوالے سے اس نے جو ہے اپنے قوم کے اس کے ساتھ اس نے بات محبت کی لیکن ساتھ اس نے جو غلط روایات تھے خصوصاً خواتین کے اس کے اس نے نفی بھی کیا ہے اور اس کو مثبت اس پر لانے کے لیے پختونوں کو فیکشن میں ایک پیغام دیا ہوا ہے. یہ اس کا کمال ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو کشمکش ہوتا وہ بھی اس میں ہے. دوسرے میں پختون کلچر اور پختون فولکلور اس کو اس نے یہ کام کیا ہے کہ اردو میں اس نے کتابیں لکھی پختون کلچر پہ، پختون فولکلور پہ. تو فولکلور جو ہے اس میں بھی وزڈم ہوتے اور اجتماعی شعور ہوتے تو ان سے بھی اس قوم کا جو ہے اندازہ ہو سکتے کہ قوم کس لیے ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ یہ ایک کام جو انیب خلیل صاحب نے کہا میں نے خود محسوس کیا جب ان کا کتاب چھپا مجھے ملا. علامہ اقبال کے حوالے سے بہترین کتاب ہے اور پختونوں کے ساتھ ان کے جو وہ روابط ہے ان چیزوں کے بہت انہوں نے تحقیق کیا ہوا ہے. لیکن افسوس ہے کہ وہ پشتوں میں ہیں. ان کے پشتوں کے ساتھ وہ اردو انگریزی میں ضرور کہ ہمارے یہ نئے جو اسکالر ہیں نوجوان ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ ان لوگوں نے بہت کام کیا ہوا ہے گزشتہ 40-45 سال میں. اب بھی یہ جو ہے بوڑھے نہیں ہے، جوان ہے اور لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے. تقریباً 30 کتابیں ابھی تک نور الامین صاحب کا جو ہے اس نے طباعت سے راستہ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں. تو بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو طیب نے کہا ہم بہت خفا تھے، ان کا آپریشن ہوا تھا اور سخت آپریشن، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ان کو زندگی دی اور اب یہ سیدھا ہو گئے. بہت بہت شکریہ جی. اور نیت کا جو ساتھی ہیں ان کا ایک بار پھر شکریہ کہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا اور ہم سبوں کو بلائے اور مکالمے کے بندوبست میں. شکریہ.